آپ کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ جو بینیفٹس ہیں جب ہم کنکرنسی گین کر رہے ہیں تو اس کنکرنسی کے ہمیں بینیفٹس کیا ملیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ دا اوور آل ٹائم ٹو پرفارم دا سیریز آف ٹاسک از ریڈیوسڈ. یعنی اب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا اچیو کر رہے ہیں کنکرنسی سے, ہم امپرووڈ پرفارمنس گین کر رہے ہیں. یعنی اس فیچر کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا ہوگی, امپرووڈ ہے. تو امپرووڈ پرفارمنس یہ ہم نے ایک چیز گین کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں یاد رکھیے گا کہ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ڈفرینٹ وے کے ساتھ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ ہی ہوتے ہیں تو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ بار بار ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر آئیں گی, لیکن ان کا جو کنٹیکسٹ ہوگا بیسیکلی اس کے ساتھ ہی آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو امپرووڈ پرفارمنس ہے وہ پریویسلی بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کنکرنسی کنٹرول کے جو بیسک آپ کے پاس ایڈوانٹیجز آپ گین کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے یہی آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ وہ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو یا تھرو پٹ جو ہے اس کو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, انکریز کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس جو ملٹیپل پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں سپوز, اور آپ اپنے پروگرام کو کنکرنٹلی ان 4 پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اوپر ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں, ٹھیک, تو اٹ مینس کہ آپ کا جو ٹائم اسپینڈ ہوگا اس پورے کے پورے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے میں وہ کیا ہو جائے گا, ریڈیوس ہو جائے گا. تو آپ کی جو پرفارمنس ہوگی وہ اوبیسلی کسی حد تک کیا ہو جائے گی, امپروو آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے, جو اٹ مینس کہ اب وہ ہائر تھرو پٹ بھی اس نے دے دی, فاسٹر ایگزیکیوشن آپ کے پاس آ گیا. جب آپ کنکرنٹ پروسیسز کو جو ہے یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے, دے کین ریڈیوس ڈپلیکیشن ان دا کوڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس جو ایڈوانٹیج ملے گا کنکرنسی کے ساتھ وہ کیا ملے گا کہ آپ کی جو ریڈیوسڈ ڈپلیکیشن آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ کنکرنسی کا ہی آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ جب ملٹیپل پروسیسز جو ہے وہ کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کامن کوڈ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اسی کامن کوڈ کے اوپر اب یہاں پہ آپ کے پاس وہ سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا والی اگر آپ ماڈل کو سامنے رکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے, پروگرام سیم ہے. ٹھیک ہے, اور اس ایک انسٹرکشن کو ملٹیپل ڈیٹا کے اوپر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ کے پاس اٹ مینس کہ وہ جو کاپیز ہیں, اب یہ جو شیئرنگ کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہے, اماؤنٹ آف کوڈ کی جو ڈپلیکیشن ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, ریڈیوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس جو ہے اس طریقے سے ہم ایک ایفیشنسی گین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ڈپلیکیشن ان کوڈ ہے ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو ہے جو ایک اور ایڈوانٹیج آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جو جب ہم اس کنکرنسی کے ساتھ آتے ہیں تو اوور آل جو رن ٹائم ہے آف دا الگوریتھم کین بی سگنیفیکنٹلی ریڈیوسڈ آپ کے پاس. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ کنکرنسی کنٹرول کین آلسو انکریز دا اسکیلیبلٹی آف پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹمس. ٹھیک ہے, اب کنکرنسی کنٹرول کی وجہ سے اسکیلیبلٹی میں کیونکہ اگر آپ ویسے کوئی ایک نوڈ ایڈ کر دیں اور بغیر دیکھے ہوئے اس پروسیس کو سپوز کر لیں آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, اور جو اس کی ایکسیس ہے یا اس کے جو کنٹرولز ہیں وہ اگر اس کو مینیج نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا, انکنسسٹنسی آپ کے پاس آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کنکرنسی کنٹرول کا ہی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جب اسکیلیبلٹی ہم گین کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈسٹریبیوٹیڈ یا پیرلل انوائرمنٹ کے اندر تو وہ ہم ایزیلی گین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو اس کا ایڈوانٹیج ہوا کرتا ہے کہ جب آپ پیرلل کے اندر جا رہے ہیں یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر آ رہے ہیں, اور ڈسٹریبیوٹیڈ میں اسپیسیفکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں وہ سیم ٹاسک سم ٹائم ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں بیک اپ پرپز کے لیے, تو ریڈنڈنسی کین میک سسٹمز مور ریلائبل.
کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک کمپیوٹر بیٹھ بھی جائے, ایک کمپیوٹر فیل بھی ہو جائے, تو وہ جو فالٹ ٹالرنس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم ریڈنڈنسی گین کر لیتے ہیں تو ان دیٹ کیس اگر کوئی ایک پروسیسنگ ایلیمنٹ پیرلل انوائرمنٹ کے اندر یا ایک نوڈ یا کمپیوٹیشنل ڈیوائس کا یا کمپیوٹر آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کے اندر کہیں پہ فیل بھی ہو جاتا ہے, تو اس کی جو بیک اپ کی کاپی ہے یا جو آپ کے پاس دوسرا سسٹم ہے وہ بیسیکلی آٹومیٹیکلی اس کو کیا کر دیتا ہے, اس کی جگہ کے اوپر وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کو فنکشنلٹی جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. آپ کی ویب سائٹس کی ایکسیس 24/7 ہے, سپوز کر لیں آپ بزنس کر رہے ہیں آن لائن کا, تو آپ کا آن لائن ایکسیس جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی ریڈنڈنسی کے ساتھ کہ بیک اپ کا یا جو دوسرا سسٹم ہے بیسیکلی اسی کے تھرو آپ اس کے ٹاسک کو کیا کر سکتے ہیں, جو راؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جب ہم کنکرنسی کنٹرول کے اسپیکٹ سے دیکھیں گے تو ریڈنڈنسی جو ہے وہ ایک کافی اہم جو ہے وہ اس کا اسپیکٹ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, بائی ڈپلیکیشن آف اے ڈیٹا اور computations across multiple processors, the system can continue to function even if one or more processes fails. This makes the system more resilient and less prone to downtime or data loss. اچھا, اس کی شاید آپ کو وہ ایگزامپل سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو, تو ہمارے پاس ایک یعنی ڈاؤن ٹائم کے اندر یا ایک سسٹم فیل ہو گیا تو دوسرا کیا ہوا کرتا ہے. جو ہمارے نارمل ہم نیٹ ورکس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈومین کنٹرولر ایک آپ کے پاس دو بنا دیتے ہیں بیک اپ کے طور کے اوپر. ایک ہم پی ڈی سی کہتے ہیں, دوسرے کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں, بی ڈی سی, بیک اپ ڈومین کنٹرولر آپ کے پاس آتا ہے. تو اگر کبھی پی ڈی سی بیٹھ جائے تو بی ڈی سی آٹومیٹیکلی اس کی جگہ کے اوپر ایز اے پی ڈی سی جو ہے وہ فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہ ریپلیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس سنک ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سملرلی جب ہم ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر جائیں گے یا پیرلل انوائرمنٹ کے اندر جائیں گے تو یہ جو ریڈنڈنسی ہے کہ سیم ٹاسک جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ مشینز کے اوپر یا ڈفرینٹ پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا ایڈوانٹیج ہی ہمیں کیا مل رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو فالٹ ٹالرنس ہے وہ ہم گین کر رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ فیلئر آ بھی جائے تو اس صورت میں وہ جو ایکسیس ٹائم ہے یا ڈیٹا لاس ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس کیا جا سکے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آتے ہیں کہ جو ریئل ورلڈ پرابلمس ہیں وہ ہم سالو کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں دین ود سیکوینشل الگوریدمز الان. ٹھیک ہے, ایسے بالکل ہی اسٹارٹ کے اندر ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی جب ہم اس کورس کو اسٹارٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس جو یہ بلیک ہول کی امیج جو ڈیولپ کی ہوئی. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ کیا تھا کہ وہ الگوریدم ملٹیپل مشینز کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوا, تو پیراللزم جنریٹ کرتے ہوئے ہم نے قابل ہوئے کہ بہت سارے امیجز کو, بہت سارے ڈیٹا کو بیسیکلی پروسیس کرنے کے بعد ہم وہ امیج ڈرا کرنے کے قابل آ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ جو اور چونکہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کنکرنسی اگر نہ آ رہی ہو اور یہ کنٹرولنگ میکانزمز نہ آ رہے ہوں تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ اگر انکنسسٹنسی آ جائے تو آپ کی وہ جو ڈیٹا کے اوپر ریلائبلٹی ہے یا اس کی جو ایکوریسی کے اوپر آپ کا اعتماد ہے وہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اٹ مینس کہ وہ آپ کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ ریلائبل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, کنکرنسی کنٹرول جو ہے وہ ہمیں کس قابل بناتا ہے, وہ solution of a more complex problems than with sequential algorithms alone. کہ سمپل جو سیکوینشل الگوریدمز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہوں, لیکن جب ہم ان کو پیراللزم کے اندر کرتے ہیں تو وہ جو ٹائم ہے یا اور ان کی ایگزیکیوشن کے اندر چونکہ بہت کمپلیکس ہوا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس وہ ایزیلی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اسپارس میٹرکس جو ملٹیپلیکیشن والا تھا, وہ بھی ہم نے ایگزامپل پریویسلی ٹاپکس کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہے. کیونکہ جب ہم ٹاسک کو جو ہے وہ ملٹیپل ٹاسک کو لارجر اماؤنٹ آف ڈیٹا کے اوپر جو ہے
ایگزیکیوٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یا زیادہ کمپلیکس کمپیوٹیشنز ہم پرفارم کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ سائنٹیفک اپلیکیشنز ہیں بیسیکلی ان کو پیرلل انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ڈی این اے کا جو آپ کا اسٹرکچر ڈیولپ ہوا یا جو اس میں جو کوڈ جنریٹ ہوا یہ بھی ہم نے ایگزامپل آلریڈی ڈسکس کر بیٹھے ہیں کہ اس کے اندر بھی بنیادی طور کے اوپر اسی ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے اندر یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کا ہی آپ کے پاس کیا تھا ایڈوانٹیج تھا جس کے ذریعے ہم نے وہ کام کرنے کے قابل ہو سکے.